بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فصل ثانی میں ان قواعد مقاصدیہ کو ذکر کیا ہے جس کا تعلق بمبدأ رفع الحرج، رفع حرج سے جن کا تعلق، اسی سلسلے میں رفع حرج پر پہلی گفتگو کر چکے۔ آگے اس کے بعد رفع حرج اور قصد مکلف ان کے درمیان کیا رابطہ ہے اس کو آگے ذکر کریں گے۔ اس درمیان میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹی سی چیز ہے، امام شاطبی کے حوالے سے کیلانی صاحب نے ایک چھوٹی سی چیز ذکر کی ہے، اگرچہ وہ اصول فقہ، قواعد فقہیہ اور مقاصد شریعت ان تین کی موافقت اور ان تین کے درمیان کون سی چیزوں میں مخالفت ہے، یہ پہلے عنوان شروع میں انہوں نے ذکر کیا تھا۔ اس ضمن کے اندر انہوں نے کچھ چیزوں کو ذکر کیا تھا کہ قواعد فقہیہ والے حضرات بھی گفتگو کرتے ہیں مقاصد پر، لیکن مقاصد کے سلسلے کی مکمل وضاحت وہ نہیں کرتے ہیں، اور اس قاعدے کے اندر اتنی پختگی نہیں ہوتی جتنا مقاصدی قاعدے میں پختگی کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی مصلحت کی وضاحت کے سلسلے میں۔ قواعد فقہیہ میں نفس قواعد ذکر کر کے ان پر عمل کروایا جا رہا ہے، اور نتیجتاً وہی چیز اس سے بھی حاصل ہوتی ہے جو قواعد مقاصدیہ سے حاصل ہوتی ہے۔ یہاں گفتگو جو ہے وہ صرف اتنی کرنا چاہتے ہیں کہ قاعدے فقہیہ اور قاعدے مقصدیہ جتنا عموم قاعدے مقاصدیہ میں ہوتا ہے اتنا عموم قاعدے فقہیہ میں نہیں ہوتا ہے، اور اسی عدم عموم کے سلسلے کی ایک چھوٹی سی چیز یہ بھی ذکر کرنا مقصود ہوتی ہے کہ قاعدے فقہیہ صرف قاعدے کی وضاحت کرتا ہے، قاعدے مقصدیہ جو ہے وہ مصلحت اور شریعت کی حکمت کو بھی آگے جا کر بیان کرتا ہے۔ یہ ایک ترقی جو قاعدے مقصدیہ میں ہوتی ہے، قاعدے فقہیہ میں اس کی کمی ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، دوبارہ اس بحث کو یہاں لائے ہیں، مختصر سی بحث ہے۔ أجد لزاما على ما في نهاية هذا المبحث أن أشير إلى الفرق بين ما ساقه الشاطبي من قواعد تظهر بمجموعها أن الشارع لا يقصد التقليد بالشاك من الأعمال، وبين قاعدة المشقة تجلب التيسير والتي تعتبر من أصول القواعد الفقهية۔ یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس موقع پر یہ ضروری ہے اس گفتگو میں کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر قاعدہ جو ابھی ہمارے سامنے اگلی بحث میں گزشتہ کل آ گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے مشقت والے اعمال مشروع ہی نہیں کرتے ہیں، مقصود الشارع فی الاعمال دوام المکلف۔ اس سے پہلے بتلایا تھا کہ شریعت چاہتی ہی نہیں ہے، خود مداومت کے ضمن میں بھی یہی بتلایا کہ شریعت نے جب کسی عمل کی مداومت فرمائی ہے تو مداومت یعنی ایک عمل کو بار بار کرنا ہے، تو یقیناً شریعت وہاں تسہیل سے کام لیتی ہے، تیسیر سے کام لیتی ہے۔ تو یہ بات کو یہ اشکال کرے کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باتیں جو ذکر کی یہ تو خود قواعد فقہیہ میں ہم سن چکے ہیں۔ المشقۃ تجلب التیسیر کے ضمن میں اس کا جواب دیا کہ المشقۃ تجلب التیسیر صرف اتنا بتلاتی ہے کہ شریعت مطہرہ کی طرف سے جب بھی کوئی بندے پر مشقت آتی ہے تو تیسیر ہوتی ہے۔ یہ قواعد مقصدیہ سے کچھ قریب تو ہوا، لیکن کیوں مشقت تیسیر کا باعث ہوتی ہے اور شریعت اس وقت کیوں تیسیر لاتی ہے، یہ وجوہات قواعد مقصدیہ نے بتلایا۔ جیسے اگلے قاعدے نے بتلایا کہ مکلف کے اوپر دوام جب مطلوب ہے تو دوام میں ہر عمل میں اگر سختی ہو تو مداومت اس کے حق میں پریشانی کا باعث ہو جائے گی، اس لیے کہ ایک مرتبہ نہیں کرنا ہے، اس کو دن میں 5 مرتبہ نماز کو پڑھنا ہے، سال میں 1 مہینہ روزہ رکھنا ہے، تو یہ 1 مہینے کی، اور پھر اس میں آسانیاں۔ اسی طریقے سے نمازوں کے اندر ان الگ الگ اوقات کے ساتھ اس کی نماز کی تعداد کے اندر قلت، اور کم وقت کے اندر اس کو فارغ کر دیا بندے کو 15-20 منٹ کے اندر، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت مداومت چاہ رہی ہے۔ تو مداومت والا عمل بندے پر مشقت کا باعث نہ بن جائے، اس لیے شریعت مطہرہ نے مشقت کی بنیادوں پر تیسیر کو پیش کیا ہے۔ تو مشقت تیسیر کا باعث ہوتی ہے، لیکن اس باعث کا باعث کون ہے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے قواعد فقہیہ سے۔ قواعد مقاصدیہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مشقت تیسیر کا باعث اس لیے ہوتی ہے کہ اگر مشقت بندے پر مسلسل لائی گئی تو بندہ کے اوپر حرج آئے گا،
اور اس حرج کو دور کرنے ہی کے لیے شریعت مطہرہ نے بندوں پر عمل کو مختصر رکھا ہے. اب بندہ اپنے عمل سے اگر اس کو بڑا کر دیتا ہے تو کسی 2-4 فرض کی ادائیگی کے بعد آنے والے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی ہو جائے، یا مستحبات اور مندوبات کی رعایت کرنے کی بنیاد پر اور اس پر اس وقت مشقت ہو، پھر بھی سفر میں ہے، مریض ہے، اور پھر بھی وہ اپنے اوپر کوئی زیادتی ڈال رہا ہے، تو یقیناً یہ اس کے لیے مداومت پر گڑبڑ پیدا ہوگی، مداومت ادا نہیں ہو سکے گی اور حرج میں مبتلا ہوگا، اور رفع حرج یہ شریعت کا مقصود ہے. خیر، تو اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان دو قاعدوں میں کیا فرق ہے. یہ جو قاعدہ ہے المشقۃ تجلب التیسیر، یہ قاعدے مقصدیہ کی طرح یہ تو بتاتا ہے کہ سارے مشقت والے اعمال کا قصد نہیں کرتا. جب کبھی بھی کوئی سخت مشقت بندے پر آئے گی، ایک ایسا حکم مشروع ہو جائے گا شریعت کی طرف سے جو اس مشقت کا یا تو مکمل طور پر ازالہ کر دے گا یا اس کے ضرر میں کمی کر دے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کچھ عبادتوں کو مکمل ختم کر دیا گیا، کچھ عبادتوں کو 4 سے 2 کی طرف تبدیل کر دیا گیا سفر میں، اور سفر کے اندر روزے کو مکمل طور پر دوسرے ایام تک کے لیے مؤخر کر دیا گیا. سردی کے دنوں میں، بارش کے دنوں میں، یا جب بھی سفر سے واپس آؤ اپنی سہولت کے مطابق روزہ رکھو. حیض کے دنوں میں نماز کو بالکل ہی ازالہ کر دیا اس کا. یہ اس طرح کی تخفیف الگ الگ انداز میں آئی، لیکن فقہی قاعدہ اس حکم کی وضاحت کرنے کے بعد اس کی عام حکمتیں نہیں بتلائے گا، جبکہ مقصدی قواعد ایسی حکمتوں کو بھی واضح کریں گے جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ اعمال میں مداومت شارع کو مقصود ہے. اسی طرح شریعت اپنی تکلیفات میں افراد و تفریط سے محفوظ معتدل راہ اپناتی ہے. اعمال میں پائی جانے والی مشقتیں شارع کو مقصود نہیں ہوتی. یہ جتنے بھی قاعدے ذکر کیے، ان شارع لا یقصد العمل لما فیہ من المشقۃ رغم لزومها عنہ وانما ما فی ذلک العمل من المصالح العائدۃ علی المکلفین. یہ جو قواعد ہم سن چکے ہیں، قواعد مقاصدیہ، اور اس کے مقابلے کے اندر قواعد فقہیہ. ایک ہی قاعدہ ہے المشقۃ تجلب التیسیر، اور اس کے مقابلے میں ہم جو یہاں قواعد پڑھ چکے ہیں رفع حرج کے سلسلے کے، وہ قواعد دونوں مفاہیم کے اعتبار سے ایک ہے، لیکن حکمت بیان کرنے کے اعتبار سے دونوں کے درمیان فرق ہے. اس میں اجمال ہوتا ہے اور اس کے اندر اور مزید اس کی وضاحتیں ہوتی ہے، جو عوام الناس کے لیے تو ضروری نہیں ہے، لیکن اہل علم خاص کر کے اہل فتویٰ کے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ شریعت کی ان قواعد فقہیہ کی بنیاد بننے پر یہ قواعد فقہیہ کیوں لائے گئے اور اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، وہ حکمت سمجھ میں آتی ہے قواعد مقاصدیہ سے. مقاصدی قواعد اور قواعد فقہیہ کے درمیان یہی فرق ہے جو اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عام احکام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ عام حکمتیں بھی واضح کی. اسی لیے انہوں نے واضح کیا کہ مشقت کے پائے جانے کے وقت شارع آسان حکم اس لیے مشروع کرتا ہے کہ مشقت شارع کو مقصود نہیں ہوتی، وہ تو مکلف سے اعمال پر مداومت چاہ رہا ہے. بس یہ بات پوری ہو گئی یہاں پر. وبعد ان ظہرت لنا، اب یہاں سے دوسری گفتگو کر رہے ہیں. فصل ثانی کی پہلی جو بحث تھی اس کے اندر تو گفتگو تھی رفع حرج کے سلسلے کی. اب یہاں نفس رفع حرج، اسی پر آگے پھر مقدمہ بھی قائم کر رہے ہیں. اب یہاں سے رفع حرج اور قصد مکلف، ان کے درمیان ربط واضح کرنے والے مقاصدی قواعد کو ذکر کرنا مقصود ہے کہ شریعت مطہرہ نے رفع حرج جب کر دیا ہے تو اب مکلف کا قصد کیا ہونا چاہیے. رفع حرج اس کا قصد ہونا چاہیے. حرج لانے کی وجہ سے اپنے آپ کو عبادتوں میں کثرت سے مشغول کرنا، تو مشقت کا قصد کرنا باطل ہے. اسی سلسلے میں مثالیں ذکر کریں گے جن لوگوں نے اپنے آپ کو زیادہ عبادتوں میں ڈالا اور کچھ کمی کر دی دوسری چیزوں میں، یا خود شریعت مطہرہ نے جن عبادت کو جس طریقے سے رکھا ہے اس میں تو مشقت کم آتی ہے، لیکن بندہ جب اپنے اوپر زیادہ عبادتوں کو لاد لیتا ہے، عبادت کے کیفیات کو، اس کی کمیات کو جب اپنے اوپر زیادہ کر دیتا ہے تو یقیناً اس موقع کے اوپر اس پر مشقت آتی ہے. تو شریعت نے تو مشقت کا قصد نہیں کیا، بندے نے اپنے عمل سے کیا. اس قسم کے تمام اعمال میں اس کو روکا جائے گا.
البتہ وہ مستحبات اور مندوبات جو بندے کے اپنے اختیار میں ہے اور اس کی دوسرے فرائض وغیرہ حقوق اللہ حقوق العباد کے اندر حرج پیدا نہیں کرتے ہیں تو ایسوں کی اجازت دی. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زیادتی فرما رہے تھے اپنے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زوجہ کے حقوق میں کوتاہی ہو رہی ہے بیوی کے، تو حضرت عمرو بن عاص کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو عبادت کی ادائیگی کے اندر کمی فرمائی. شریعت مطہرہ اس طرح کے تمام اعمال میں مشقت کا قصد نہیں کرے گی، اور بندہ اگر مشقت کا قصد کر رہا ہے تو اس کو روکا جائے گا. آنے والے قواعد میں قصد مکلف کے اعتبار سے کہ جہاں جہاں شریعت نے رفع حرج بتلایا ہے، بندہ وہاں پر اگر مشقت کا قصد کرے گا تو یہ شریعت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہوگا، اس کو وہاں رفع حرج کے طور پر ان چیزوں کی کمی کرنی ہوگی. تو ان صفات میں رفع حرج اور مقصد ساری کے درمیان تعلق کو واضح کرنے والے قواعد سے بحث کی گئی ہے اگلے صفات میں کہ شریعت یہ چاہ رہی ہے. اب بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ آنے والے صفات میں اب رفع حرج اور قصد مکلف کے درمیان تعلق کو واضح کرنے والے قواعد سے بحث کی جاتی ہے. امام ساتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کو اور ان قواعد کو اپنی تفصیلی گفتگو کے درمیان ذکر کیا ہے. کیلانی صاحب نے اس کو ایک مربوط شکل دے کر ہمیں رفع حرج اور قصد سارے کو ذکر کیا. اب رفع حرج اور قصد مکلف کیا ہونا چاہیے اور اگر وہ اس کے خلاف کر رہا ہے تو شریعت کی طرف سے اس میں رکاوٹ آئے گی. دونوں چیزوں کو ذکر کیا جا رہا ہے. المبحث الثانی القواعد المقاصدیہ التي تربط بین مبدأ رفع الحرج وقصد المکلف. تو قصد سارے پر گفتگو کر چکے، اب رفع حرج اور قصد مکلف پر تفصیلی گفتگو، اس لیے کہ شریعت کا قصد تو ہے، اب بندہ اس کو نہیں عمل میں لا رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہوئی. شارع نے جو چاہا بندہ اپنی طرف سے اس کو چاہ رہا ہے، چاہے دونوں قسم کا. مکلف کا قصد یا تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے، یا مکلف کا قصد عبادت کی صرف ظاہری شکل کو اپنا لینا ہے، عبادت کی وہ شروع اور اس باطنی کیفیات کو اور مکمل عبادت کا جو شریعت کا مقصد ہے اس کو پورا نہیں کرنا ہے. اس لیے نمازوں کے اندر تعدیل ارکان ذکر فرمایا، عبادتوں کے خشوع خضوع کو برقرار رکھنا تو یہ بھی فرمایا. دوسری طرف اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈال دینا جو شریعتاً مطلوب نہیں ہے تو یہ بھی صحیح نہیں. تو بندہ رفع حرج کے اندر قصد سارے کے موافق نہیں کرتا ہے، اپنے قصد سے کرتا ہے تو یہ بہت بڑا بندے کی طرف سے گناہ ہوا. کیا مطلب ہوا؟ گویا نعوذ باللہ اس عمل میں شریعت کو مجھے اتنا مکلف بنانا تھا، اتنا نہیں بنایا اور مجھے کم بنایا، یا مجھے زیادہ بنا دیا تو اب میں اس میں کمی کروں. یہ دونوں پہلو افراد و تفرید کا شکار ہے. اعتدال یہ ہے کہ بندہ قصد سارے کو سمجھے اور اب اپنے عمل کو، اپنے قصد کو شریعت کے قصد کے مطابق کرنے کی کوشش کرے. رفع حرج کے سلسلے میں جن حضرات نے شریعت مطہرہ کا پاس نہیں رکھا اور انہوں نے رفع حرج میں بہت آسانیاں کر دی، دین کو بازی سے اطفال بنا دیا، بچوں کا کھلونا بنا دیا، ہر جائز ناجائز چیز کا کوئی اہتمام نہیں کیا، حلال و حرام کا کوئی فرق واضح نہیں کیا، ہر چیز میں اجازتیں اور اباحات اور رخصتیں دے دی، یہ بھی صحیح نہیں. تو کچھ لوگوں نے اپنی ہی عبادت کے ذریعے مکلف نے اپنے قصد کے اندر شدت پیدا کر دی اور لازماً جس کے ذریعے حرج پیدا ہوا تو شریعت نے اس سے حرج دور کرنے کے لیے مکلف کے اوپر آسانی کی تھی، مکلف نے اس کو دور کر کے اپنے اوپر حرج کو پیدا کر دیا تو یہ شریعت کے قصد کے خلاف ہوا. اور یہ حقیقت میں شریعت پر اعتراض کرنا ہوا کہ آپ نے عبادت میں نرمی کی ہے یا نعوذ باللہ آپ نے عبادت میں سختی کی ہے. یہ دونوں چیزیں صحیح نہیں. چنانچہ آگے فرماتے ہیں بعد ان انتہیت فی المبحث السابق من تفصیل القواعد المقاصدیہ المبنیہ ان الشارع لا يقصد التکلیف بالشاک من الاعمال وعرضت الادلہ التي ترتقی بتلك القواعد الى رتبة القطعیات بحيث تغدو معالم راسخة تثبت للمجتہد اجتہاده وفکره. اتناول هذا البحث لأبين ما يكشف عنه الامام الشاطبی من قواعد تتعلق بقصد المکلف. بہت شاندار بات فرمانا چاہتے ہیں کہ میں نے اگلی بحث کے اندر آپ کو قواعد مقاصدیہ کی تفصیل کے اندر دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا تھا
کہ سارے بندے کے اوپر مشقت والے اعمال کا قصد نہیں کر رہا ہے. جب سارے نہیں کر رہا ہے، اور اس کی دلیلیں بھی میں نے ذکر کی تھی کہ کیوں نہیں کر رہا ہے، جب وہ خود رفع حرج بتلا رہا ہے اور شریعت خود بتلا رہی ہے، یا سارے علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ پاک کی ذات عالی بتلا رہی ہے، اور پھر ہمیں قطعی دلیلوں کے ذریعے یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ شریعت مطہرہ بندوں کے اوپر مشقت کا قصد نہیں کر رہی ہے. جب ان تمام دلائل سے ثابت ہو رہا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یہ ساری آیتیں ہمیں یہ بتلاتی ہے، اور احادیث مبارکہ بھی، کہ تم اکتا جاؤ گے، اللہ پاک ثواب دینے سے نہیں اکتائیں گے. بندوں کے اعمال کی مثالیں آگے بھی اور مزید وضاحت کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے اپنے اوپر عبادتوں کے ذریعے زیادتی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. یہ تمام مجموعہ اس بات کو بتلاتا ہے کہ ایک مجتہد کو جس وقت وہ رفع حرج کو دیکھے تو قصد سارے اور قصد مکلف دونوں کو دیکھے، اور اگر مکلف کے قصد میں گڑبڑ ہے، جہالت کی بنیاد پر، شریعت کے دلائل کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر، یا ایک ہی چیز دیکھ لی کہ دین میں آسانی ہے، مولوی ملاؤں نے اس میں مشکل ہی کر دی. یہ جو عصر حاضر کے دانشور کچھ چیزوں میں اس طرح کروا رہے ہیں، مستشرقین کی طرف سے بھی اسی طرح کی باتیں کروائی جا رہی ہے، اور طارق فتح جیسے کچھ لوگوں کو اس طرح کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور بھی دوسرے لوگ ہیں. مسائل شرعیہ کے اندر اہل علم نے افراط و تفریط سے پاک ہو کر چیزیں، قواعد اور اصول ذکر کیے ہیں. اگر کہیں کہیں کوئی ناواقف مفتی جو شریعت کی ان تمام مقاصد اور قواعد کو نہیں جانتا ہے، اور وہ اپنی طرف سے کسی فقیہ کی عبارت کو تشدد کے ساتھ عمل کرنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کر رہا ہے، اور دوسرے اس سے زیادہ ماہر علماء فقہا موجود ہے، اور وہ حضرات ان مسائل کے اندر کتاب و سنت کی روح کو سمجھ کر مسائل ذکر کرتے ہیں. اللہ پاک نے اس دین کو باقی رکھنے کی دو شکلیں رکھی. ایک تو سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل تعلیم لے کر بھیجا، مکمل دین لے کر بھیجا. ایک تو یہ بات، اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو ہر زمانے میں جب امت افراد و تفرید کا شکار ہوگی، عام متن تو جاہل لوگ ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ مفتی بھی متشدد ہوتے ہیں، اور وہ اپنے زمانے کی کتاب و سنت کی روشنی میں قصد سارے کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، اور قصد مکلف کے ذریعے لوگوں پر تنگیاں کرتے ہیں. تو کچھ مفتی اباحت پسند ہوتے ہیں، ہر مسئلے کے اندر لوگوں کے لیے جواز کی شکلیں نکالتے ہیں. یہ دونوں قسم کی جو گروہ ہے، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ آنے والے قواعد کے ذریعے ہمیں بتلاتے ہیں کہ یہ دونوں گروہ تشدد کرنے والے کتاب و سنت کے دلائل سے ہٹ کر کسی زمانے میں کسی فقیہ نے کوئی ایک عبارت کے اندر ایک چیز ذکر کی، اپنے زمانے کے حالات اور احوال کو دیکھتے ہوئے، یا اس زمانے کے حالات کچھ اور تھے، اس زمانے میں وہی چیز تھی، اور بعد کے حالات اتنے بدل گئے، امت کے لیے ضرورت اضطرار کی کیفیت ہو گئی، یا عرف بدل گیا، یا مصلحت نہیں پائی جا رہی ہے. اس قسم کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. آپ اسی فقہی عبارت کو لے کر پڑے رہیں گے تو یقیناً قصد مکلف میں آپ سارے کے قصد کے خلاف بندے پر قصد کروا رہے ہیں. تو یہاں قصد مکلف ایک عامی آدمی کا قصور نہیں ہوگا، وہاں اس وقت قصد مکلف سمجھنے کے لیے مفتی نے جو گڑبڑ کی، اور قدیم فقہی عبارت کو جو کتاب و سنت کی آیات اور احادیث نہیں ہے، اور اس مفتی کی عبارت کو درمیان سے لے لیا، اس زمانے کے احوال کو نہیں سمجھا. امام علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے نشر العرف کے اندر آپ عبارتیں سن چکے ہیں، المجز کے اندر، کہ کئی جگہ پر آپ نے ذکر کیا کہ اگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے زمانے میں ہوتے تو وہی فتویٰ دیتے جو فتویٰ آج ہم دے رہے ہیں، اس لیے کہ زمانے کے احوال تبدیلیاں ہو چکی، مسائل بدل گئی ہے، لوگوں کی عرف اور عادات بدل گئی ہے. ان سب کے مجموعے کی بنیاد کے اوپر عبادتوں میں وہاں گڑبڑ نہیں کی جائے گی. یہ جو کچھ بحثیں ہوگی وہ معاملات اور معاشرات کے مسائل میں. عبادت تو شریعت نے مکمل کر کے پیش کی، البتہ بندہ اپنے اوپر عبادتوں میں کچھ زیادتی کر لے. حضرت مولانا علی، خیر میں جو بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایسے مقاصد شریعت جاننے والے علماء کو پیدا فرمایا، من یجدد دینہ،
جو اللہ کے دین کی تجدید فرماتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتیں موجود ہے جس کے اندر آپ نے مسائل کے اندر لوگوں کی سہولت کے لیے جب مسائل ذکر کیے تو شریعت کی مصلحتیں اور حکمتیں بھی اس کے سیاق و سباق میں ذکر فرمائی. کچھ مسائل کے اندر فقہائے متقدمین نے جو بات ذکر کی تھی، جسے آپ مثال سن ہی چکے ہیں، الحیلۃ الناجزہ للحلیلۃ العاجزہ میں مسلمان عورتیں شوہروں کے نہ آنے کی بنیاد کے اوپر پریشان تھی، اب ان کا نکاح ٹوٹ نہیں سکتا ہے. عصر حاضر میں بھی بہت سے لوگ، کئی مسائل ہمارے پاس آئے، شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے طلاق ہی نہیں دوں گا، اور اس بنیاد پر عورت کا نفقہ خرچہ بھی نہیں مل رہا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے گھر ہے اور اس طریقے سے طلاق بھی نہیں دے رہا ہے اور اس کو وَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ کر رہا ہے. تو یقینی بات ہے ایسے مواقع کے اوپر یہ شرعی پنچایتیں بڑی مفید ہوتی ہے. لیکن شرعی پنچایتوں میں بھی ہم نے دیکھا ساؤتھ افریقہ اور دوسرے کئی ممالک، انگلینڈ کے بھی کچھ حضرات ہیں، شرعی پنچایتیں بہت جلد بازی سے کام لیتی ہے، یہ بھی صحیح نہیں. اور ہمارے ہندوستان جیسے دارالقضاء کے اندر مسائل آتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی اتھارٹی پاور نہیں ہوتا ہے مجرم کو یا دوسرے فریق کو سامنے یہاں لانے کا. مجرم تو ہم کسی کو نہیں کہیں گے ابھی، لیکن فریق ثانی کو حاضر کر کے اس سے جواب لینے کو جو ظالم ہوتا ہے وہ آتا ہی نہیں ہے مفتیوں کے پاس دارالقضاء کے اندر. تو یہ اس طرح کے داب دباؤ کر کے ادھر ادھر کر کے کہیں نہ کہیں لوگوں کو بیچ میں رکھ کر کئی مرتبہ کوششیں کی جاتی ہے، ان کو بلایا جاتا ہے، کبھی بات سیدھی کرتے ہیں، کبھی ٹیڑھی بھی کرتے ہیں، کبھی سمجھانے سے مان بھی لیتے ہیں، اس طرح کی ہوتی ہے. خیر، تو مجھے یہ بتلانا ہے کہ متقدمین نے جو باتیں لکھی اپنے زمانوں کے اعتبار سے لکھی ہے. اب اگر عرف اور زمانے کے حالات بدل گئے تو ہر زمانے کے اندر اللہ پاک نے اہل علم کی ایک جماعت ایسی رکھی جس نے دین اسلام کو اور مسائل شرعیہ کو، خاص کر کے تشریع کو، شریعت کے احکامات اور شریعت کے قانون کو، اصول قانون میں جن حضرات نے بحثیں کی اور اصول قانون کو اس طریقے سے پیش کیا جس سے دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہر زمانے میں دین اسلام ہی دنیا کی انسانوں کی رہنمائی کے لیے کافی ہے اور ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، یا جہاں بھٹکے وہاں پریشانی ہوئی اور کتاب و سنت نے اور اسلامی شریعت نے اور فقہائے مجتہدین نے ان مسائل کو اس طریقے سے حل کیا، خاص کر کے مقاصد شریعت کے سلسلے میں بحث کرنے والے حضرات نے، چاہے انہوں نے مقاصد کا عنوان اپنے زمانے میں نہ دیا ہو، لیکن ان کی عبارتیں اس طرح کی ہے جو شریعت کی مصلحتوں کو سمجھا رہی ہے، صاحب ہدایہ ہو، سرخسی ہو، اور بعد کے ادوار کے اندر بھی جتنے حضرات آئے حناف کے یہاں ان تمام نے اسی طرح کیا. تو عصر حاضر کے مفتیوں کو بھی قصد مکلف اور رفع حرج کے درمیان ربط ہے، اس ربط کو جاننا ہوگا. ایسا بھی نہ ہو کہ حرج نہ ہو اور آپ حرج سمجھ کر رفع حرج کر رہے ہیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ شدید حرج پائی جا رہی ہے لیکن آپ کا فتویٰ تستے مس نہیں ہو رہا ہے. آپ پرانی عبارت لے کر بیٹھے ہیں کسی فقیہ کی یا کسی مجتہد کی، اور آپ کتاب و سنت کی روشنی میں کتنے اصول اور قواعد مقاصدیہ کو توڑ رہے ہیں آپ کو معلوم نہ ہو اور آپ اس طرح کی حرکت کریں. یہ بڑا سنگین موقع ہوتا ہے، یہ بالکل پل صراط ہے. اس لیے مفتی حلال اور حرام کی کینچی اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے. ان مجتہد فی مسائل کے اندر اس کو بڑے اہتمام اور بڑی مشقت کے ساتھ محنت کرنی ہوگی. جدید مسائل کے سلسلے میں، ان مسائل کے سلسلے میں فقہی عبارات، قرآن و حدیث کی تفاسیر میں غور کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ عصر حاضر میں یہ مسائل کیوں پیدا ہوئے اور ان کے پیدا ہونے کے بعد اگر ان میں گنجائش نہیں دی تو امت کتنے درجے کی پریشان ہو سکتی ہے، مکلفین کس درجے میں پریشان ہوتے ہیں، اور ان کی پریشانی کو دور کرنا مجتہد کا کام ہے، رفع حرج شریعت کے اصول میں سے ہے. تو یہ رفع حرج پھر میں حضرت مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ذکر کروں گا کہ ضرورت کا کوئی جچا تلا پیمانہ نہیں ہے، یہ سیاق و سباق سے ہی معلوم ہوتا ہے، مفتی کے اجتہاد سے معلوم ہوتا ہے. تو
یہ قواعد مقاصد مکلف کو اس مقصد سارے کے موافق بناتے ہیں جن کی وضاحت اگلے صفحات میں جو قواعد ذکر کیے اس میں آ چکی ہے۔ دونوں قسم کے قواعد سے مل کر تکلیفات شرعیہ سے شارع کے مقاصد اور ان اعمال پر عمل کرنے سے مکلف کے مقاصد کے درمیان بہت بڑا ربط پیدا ہوتا ہے۔ قصد شارع کو بھی جانیں کہ شارع کا کیا قصد ہے رفع حرج کے سلسلے میں، اور بھی دوسری چیزوں میں۔ یہاں حرج کے مسائل میں ہی پریشانی ہوتی ہے۔ کچھ مفتی حضرات پریشانی سمجھتے ہیں، جواز کی گنجائش دیتے ہیں، اور کچھ حرج نہیں سمجھ رہے ہیں تو وہ نہیں دے رہے ہیں۔ دونوں قسم کے حضرات کتاب و سنت کی روشنی میں غور کریں گے تو اعتدال والے بنیں گے۔ اس لیے یہ قواعد مقاصدیہ آگے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ ایک مفتی کو بھی مستحد فی مسائل کے اندر، اور اسی طریقے سے ہمارے زمانے میں جو نیا مسئلہ پیش آیا ہے جس کے سلسلے میں اگلے فتاوی میں صراحت موجود نہیں ہے، تو اگلے فقہا نے اپنے زمانوں میں پیش آنے والے مسائل کے سلسلے میں جس طریقے سے ان مسائل کے اندر غور و فکر کر کے حکم لگایا، مقاصد شریعت کو سمجھ کر عصر حاضر کے مفتی اور مجتہد کو بھی اسی طرح کرنا ہے۔ اس لیے اس کو قصد مکلف والے قواعد بھی جاننا ہے۔ چنانچہ پہلا قاعدہ ذکر کر رہے ہیں، القصد الی المشقۃ باطل، مشقت کی طرف قصد کرنا باطل ہے۔ قاعدہ تو آپ سن ہی چکے ہیں، اس کی وضاحتیں بھی آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب مشقتوں کو اپنانے سے نہیں ہوتا ہے بلکہ قصد شارع کو سمجھنے سے ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مثال آگے دی ہے، کمن ینظر ان یصوم واقفا بالشمس، دھوپ میں کھڑے ہو کر روزہ رکھنے کی ایک شخص نے منت مانی، یا پیدل چل کر حج کی منت مانی۔ ان اعمال میں مکلف نے مشقت اپنے اوپر خود ڈالی ہے، لہذا یہ ان اعمال سے اس کو روکا جائے گا، اور ازراہ عبادت ان اعمال کو کرنا غیر صحیح ہوگا۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، فَإِنْ كَانَتْ أَيَ الْمَشَقَّةُ حَاصِلَةٌ بِسَبَبِهِ، بندے کے اپنے سبب سے۔ شریعت میں تو مشقت آتی نہیں ہے، اور جو آتی ہے وہ غیر معتاد ہوتی وہ عادی ہوتی ہے، غیر معتاد نہیں ہوتی ہے، من وجین ہوتی ہے وہ، لیکن بندہ اپنے اوپر زیادہ کرے۔ جیسے شریعت نے فرمایا کہ روزہ رکھو، دھوپ میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حج کرو تو سواریوں کو استعمال کرو۔ اب ایک آدمی پیدل منت مان رہا ہے، یا برہنہ پاؤں، ننگے پیر، تو یہ سب مشقتیں اسلام میں نہیں ہے۔ یہ دنیا کے ان مذاہب میں ہے جہاں عاملۃ ناصبہ، دین پر عمل کر رہے ہیں دین سمجھ کر، لیکن ناصبہ، اپنے آپ کو تھکانے والے، تصلا نارن حامیہ، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ دیکھ رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے، صبح سویرے سخت ٹھنڈی میں بھی، سخت گرمی میں بھی، دوپہر کو ایک جماعت سڑکوں پر چلتی رہتی ہے ننگے پیر، سامان لدا ہوا ہے، اپنے سر کے اوپر کچھ پہنا ہوا نہیں ہے۔ اس طرح کی جو بھی شکلیں اپنائی جا رہی ہے، یہ سب کی سب اسلامی شریعت میں، اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت میں نہیں ہے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ کی فرض کردہ نہیں ہے۔ تو ان اعمال سے روکا جائے گا۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی بنیاد پر کہ اگر کسی عمل میں مشقت مکلف کے سبب سے پائی جائے گی تو یہ عمل ممنوع ہوگا، اور اس کو عبادت سمجھنا بھی غلط ہوگا۔ یہ بہت شاندار فرمایا۔ وغیر صحیح تعبد بھی، اس سلسلے کی دلیلیں بہت ساری ہے۔ سب سے پہلی دلیل تو یہی ہے کہ سارے اپنی تشریعات میں مشقت کا قصد ہی نہیں کرتے ہیں، لہذا جب مکلف قصد کرے گا تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ قصد شارع کے خلاف کر رہا ہے۔ شارع نے اس کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہا، اور وہ اپنی طرف سے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہا ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ مقصد شارع سے مخالف ہر قصد باطل ہے۔ یہ بھی ایک قاعدہ ہے، کل قصد یخالف قصد الشارع باطل فالقصد الى المشقۃ باطل فهو اذا من قبیل ما ينهى عنہ، ان چیزوں میں سے ہوگا جس سے روکا گیا، اور جب روکا گیا پھر بھی عمل کرتا ہے تو وما ينهى عنہ لا ثواب فیہ، جس چیز سے روکا جائے گا اس میں بندے کو ثواب بھی نہیں مل سکتا ہے بلکہ اس کے کرنے سے گنہگار ہوگا۔ بل یأثم بفعلہ فطلب الاجر بقصد الدخول فی المشقۃ قصد مناقض۔ اب جب شریعت وہاں ثواب نہیں دیتی بلکہ گناہ سمجھ کر اس کو اس پر شریعت گنہگار ٹھہرا رہی ہے، تو ایسے عمل میں جب ثواب نہیں ملتا ہے بلکہ گناہ ہوتا ہے تو نفس کو تکلیف پہنچانا اللہ کے قرب اور اس کے اجر و ثواب کا باعث نہیں بن سکتا۔ لا یکون تعذیب النفوس سببا للتقرب الیہ ونیل ما عنده۔ دوسرا،
ما جاء فی احادیث کثیرہ، بہت زیادہ احادیث کے اندر اور جزوی مثالوں کے اندر فقہاء کرام کی عبارتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکلف کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ممنوع ہے۔ اس طرح مشقت میں خود مبتلا ہونے سے سارے کی نہیں ایک اصول بن جاتی ہے، اور اس کے بے شمار دلیلیں ہیں اس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کو جس سے روکا اس کی مثالیں حدیث شریف سے ذکر کی جا رہی ہے۔ بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب اذ رأى رجلا قائما فی الشمس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور ایک صاحب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دھوپ میں کھڑے ہیں۔ لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ شخص ابو اسرائیل ہے اور اس نے منت مانی ہے کہ دھوپ میں ہی کھڑا رہے گا، سائے میں نہیں جائے گا، بات بھی لوگوں سے نہیں کرے گا، روزے بھی نہیں چھوڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ بیٹھ جائے، سائے میں چلا جائے، کھڑے بھی نہ رہے، سائے میں چلا جائے، گفتگو بھی کرے لوگوں سے۔ آپ سن چکے ہیں اعتکاف کے اندر ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ چپ رہنے کو عبادت سمجھنا یہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ غیبت، چغلی وغیرہ اس قسم کی چیزوں سے اپنے آپ کو اعتکاف میں روکے رکھے۔ بہت سے لوگ اعتکاف میں ہوتے ہیں، گھر سے کوئی کھانا وغیرہ لے کر آتا ہے اور وہ محلے میں کیا چل رہا ہے، کسی کے ساتھ کسی کا کیا معاملہ ہوا، اس قسم کی دنیاوی چیزیں اس کو ذکر کرتے ہیں، یا یہ خود پوچھتا ہے، تو یہ اعتکاف کے منافی ہے من وجہ۔ وہ چیزیں جن کا معتکف سے کوئی تعلق نہیں، ہاں اس کے اپنے گھر کا مسئلہ ہے، اپنی بیوی کی، بچوں کی خیر خیریت پوچھ رہا ہے، بچہ امتحان دینے گیا یا نہیں گیا، بچہ اسکول مدرسے جاتا ہے یا نہیں، یہ اس طرح کی جو چیزیں ان کے اخلاقیات، اعمال وغیرہ کی، اور اسی طرح ماں باپ ہے، بہن بھائی ہے، کوئی بیمار تھا، ان کے متعلق پوچھنا، یہ وہ چیزیں ہوگی جس میں شریعت نے روکا نہیں۔ لیکن جیسے ہمارے گاؤں میں ایسا ہوتا تھا اعتکاف کے اندر کہ ان کو سلیٹ دے دی جاتی تھی، سلیٹ اور پین، معتکف زبان سے کچھ نہیں بولے گا۔ جب یہ قدوری کی عبارت پڑی تھی اس وقت تو سمجھ میں نہیں آیا، پھر اس کے بعد ہمارے ہی گاؤں کی بریلوی حضرات کی مسجد میں پتہ چلا کہ سلیٹ دے کر ان کے پاس بولنا منع ہے، سلیٹ میں ان کو لکھنا ہوتا ہے۔ یہ سنا تو فقہا کی عبارت پر مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اللہ پاک نے ان کو کتنی وسیع نظر عطا فرمائی تھی کہ اعتکاف کی حالت میں بولا تو کم جائے لیکن نہ بولنے کی منت مانے، یہ شرعاً صحیح نہیں ہے، اور جو ضرورت کے لیے ہے اتنا تو بولنا ہی پڑے گا اس کو۔ ہاں دوسری جو شریعت نے منع کیا جن چیزوں کو تکلم کرنے سے ان سے رکا رہے، لیکن بالکل افراد بھی نہ ہو، بالکل تفرید بھی نہ ہو۔ دیوبندیوں کے یہاں مسجد میں آئے اور باتیں کرے اور ادھر ادھر دنیا بھر کی چیزیں بیان کرے معتکف کے پاس آ کر، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور بالکل خاموش رہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ضرورت کے موقع پر بولنا ہوگا، یہ عبادت نہیں ہے۔ شریعت نے دونوں قسم کی مشقتوں میں اس کو نہیں ڈالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صاحب کو بھی یہی فرمایا کہ گفتگو کرے لوگوں سے، روزہ رکھے اور روزہ نہ چھوڑے، رمضان کے دن ہے تو روزہ رکھے، لیکن اپنے آپ کو اس طرح کی مشقت میں وہ ڈالے، یہ صحیح نہیں ہے۔ وَلْيَصُمْ، اپنے روزے پر باقی رہے، اگر رمضان کے روزے ہیں یا نفل روزے ہیں اور وہ استطاعت رکھتا ہے تو رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ فَأَمْرُهُ صلی اللہ علیہ وسلم لِأَبِي اسرائیل بِالِاسْتِظْلَالِ وَالتَّكَلُّمِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو اسرائیل کو جو سائے میں بیٹھنے اور بولنے کا حکم دیا، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مشقت والے اعمال کا قصد یہ اللہ کی رضا کا باعث نہیں، ورنہ حضور نہ روکتے، اور یہ تقوی کا باعث نہیں تھا، رضا الہی کا باعث نہیں تھا، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کے علاوہ روزوں کو جو عبادت کی قبیل سے ہے، جس میں مکلفین کی جانب سے مشقت کا پہلو نہیں ہے، تو اس کو فرض کے طور پر لازم رکھا۔ رمضان کے دن ہے تب تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، اور اگر نفل روزے ہیں اور وہ مشقت برداشت کر سکتا ہے تو شریعت مطہرہ نے اس کو روکا نہیں، ورنہ آپ سن چکے ہیں نفل روزے مہمان کی مہمان نوازی کی بنیاد پر اس کو توڑنے کا حکم بھی دیا گیا۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو درداء کا قصہ سن ہی چکے ہیں بخاری شریف میں، ان کے گھر گئے اور پھر ان کے معمولات میں کمی کروائی۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کی جماعت آئی تھی، 3 حضرات، مشہور ہے قصہ، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے معمولات پوچھے تھے، اور انہوں نے اس کو کم سمجھا تھا، اور پھر آپس میں گفتگو بھی کی کہ اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول ہے، ہمیں تو زیادہ عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہم سے بڑا ہے۔
پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہی کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے گناہ اللہ پاک نے معاف کر دیے ہیں، تو ایک نے کہا کہ میں پوری رات نفل عبادت کروں گا، دوسرے نے کہا مسلسل روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عائشہ نے سنایا، تشریف لائے اس کے بعد، تو پھر آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور آپ سمجھ رہے تھے کہ میری امت کے کچھ حضرات اس رہبانیت کی طرف جا رہے ہیں جو عیسائیت میں اپنائی گئی تھی، تو آپ نے ان سب کو مخاطب کر کے کہا کہ اما انا فاصلی اللیل ابدا، میں رات میں نماز پڑھتا۔ اچھا، یہ تو ایک صحابی نے کہا۔ حضور نے جب آئے تشریف لائے تو آپ نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم لوگوں نے ایسی باتیں کی تھی، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد، دوسری روایت میں وَأُصَلِّ وَأَنَامُ بھی ہے، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، آپ نے اپنے صحابہ کو اس قسم کی مشقتوں سے منع فرمایا۔ چاہیے یہ حدیث اسی بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اپنے ذات کے اوپر تشدید اور تشدد کا عمل جب آدمی کرے، شادی نہ کرنا، مستقل روزے رکھنا، راتوں کو نفل کے لیے جاگنا، اس طرح اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی اور کوئی شکل ہوتی، ان تین حضرات کی یہ تھی، اس لیے حضور نے یہ فرمایا۔ اب اگر عصر حاضر میں بھی کوئی اس طرح کی ملتی جلتی چیزیں کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے روایت میں فرمایا فلیس منا، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، ہماری سنتوں پر عمل کرو۔ اچھا، یعنی وہ عبادت اور معمولات میں میرے طریقے اور میرے منہج پر نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ کچھ دن روزہ رکھے اور کچھ دن افطار کرے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ کی روایت سن چکے ہیں آپ، حضور کو مسلسل روزے رکھتے ہوئے بھی دیکھا اور مسلسل افطار کرتے ہوئے بھی دیکھا، رات کو تہجد پڑھتے ہوئے بھی دیکھا، سوتے ہوئے بھی دیکھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں فرمائی، آپ نے شادیاں بھی فرمائی۔ اس طرح یہ بات سامنے آئی کہ مشقتوں کا فی نفسی ہی قصد کرنا، مکلف کا مشقت بڑے کاموں کو اپنے اوپر لازم کرنا مقصد شارع سے متصادم ہو رہا ہے، اور جو شریعت سے تصادم والا ہو یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کی ایک اور روایت، حضرت حولہ بنت تویت بن حبیب ابن اسد ابن عبد العزہ، آپ صلی اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کا ذکر کیا، رات بڑی نہیں سوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اچھا نہیں ہے، تم وہی عمل کرو جو تمہارے بس میں ہو، اللہ پاک نہیں اکتائیں گے۔ اس سے پہلے روایت آ چکی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت آگے ذکر کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دو ستونوں کے درمیان رسی بدی ہوئی دیکھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مشغول ہوتی ہے اور وہ اس طریقے سے کرتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رسی کو کھول دیا جائے اور جب تک نشاط اور سستی باقی رہے وہاں تک انسان نماز پڑھے، تھکان اور سستی محسوس ہو تو بیٹھ جائے۔ اس روایت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ اسی طرح ایک اور روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حکمت بھی بتلاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر رحم کھاتے ہوئے ہی صوم وصال کی ممانعت فرمائی۔ یہ تمام دلیلیں وہ ہے، سب کا مفہوم تو آپ سمجھ ہی گئے ہیں۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیچ میں ایک قاعدہ ذکر کیا ہے کہ رفع حرج کا جو اصول ہے شریعت کا، وہ دو صورتوں میں اختیار کیا جاتا ہے۔ ایک اس وقت جب یہ ڈر ہو کہ آدمی عمل کرنے میں ہمت ہار جائے گا، عبادتوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی اور شریعت کو ناپسند کرنے لگے گا۔ گویا اس کا حاصل یہ بتلایا کہ جب اس کے جسم، اس کے عقل، اس کے حال، اس کے مال، ان پر فساد کا اثر انداز ہونے کا ڈر ہو تو اس موقع پر بندے کو حرج کو دور کرنا ہوگا۔ دوسرا سبب یہ خوف ہوتا ہے کہ بندہ اپنی دوسری ذمہ داریوں کو انجام نہیں دے سکے گا، جیسے صحابی والی بات آ گئی، گھر والوں کا خیال نہیں رکھے گا، دوسری ذمہ داریاں ہیں ان سے کوتاہی ان میں کرے گا، ان کی ادائیگی کے اندر کمانے نہیں جائے گا، مسجد میں نماز پڑھتا رہے گا، عبادتیں کرتا رہے گا، اپنے آپ کو یہ سمجھتا رہے گا
تو عبادت اس وقت تک اچھی ہے جب تک وہ اپنے اور اپنے متعلقین کی ذمہ داریوں سے سبکدوش نہ ہوتا ہو. سبکدوش ہو جائے، ان کی ذمہ داریوں سے دور ہو جائے تو پھر ایسے موقع پر اس کو ان ذمہ داریوں کی یاد دلائی جائے گی. آگے ایک اور بحث ذکر کرتے ہیں کہ کبھی کبھار مشقت والے عمل کتاب و سنت ہی سے اگر ثابت ہو تو پھر بندہ کیا کرے. شریعت نے تو رفع حرج بتلایا ہے اور یہ مشقت اس کے لیے پریشانی والی بھی ہے، لیکن اب اس مشقت کے اندر شریعت نے خود حکم دیا ہے. اگر انسان اپنے آپ کو کسی عمل کا پابند بنا کر غیر معمولی مشقت کا سامنا نہ کرے بلکہ اس کا سبب کسی حکم شرعی پر عمل ہو، یعنی شریعت ہی کا حکم ہے تو مکلف کو شریعت نے ہی گویا مشقت والے عمل کا حکم دیا ہے. تو اس کا جواب آگے دے رہے ہیں بہت تفصیل سے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ. فرق بتلاتے ہیں دونوں کے درمیان. ایک تو بندہ اپنی طرف سے مشقت اپنائے اور ایک شریعت کی طرف سے مشقت آئی ہو. پچھلی مثالوں میں کی طرح مشقت مکلف کی پیدا کردہ اس کے اختیار کا نتیجہ ہے تو ایسی صورت میں شریعت نے اس کو عمل کرنے سے روکا ہے، اس لیے کہ اس عمل کے ساتھ لازمی طور پر پائے جانے والی مشقت کے باوجود اس عمل کو کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مکلف کا اصل مقصود مشقت ہی ہے. لیکن مشقت اگر شرعی حکم کے نتیجے میں آئی ہے تو اس کی بابت تفصیل ہے. مشقت کے ان دونوں اسباب کے متعلق وضاحت کرتے ہوئے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے ذکر فرمایا ہے کہ مشقت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ مشقت کہ مکلفی جس کا سبب ہو، اس کے اپنے اختیار کرنے نے اس کو وجود بخشا ہو تو اصل حکم شرعی اس کا باعث نہ ہو، تو ایک تو یہ ہے. دوسری مشقت وہ ہے جو ایسی نہ ہو، اگر خود مکلف کی ذات یا اس کے اختیار ہی مشقت کا سبب ہے تو ایسی مشقت سے تو شریعت نے روکا ہے، اس سے بندے کو رکنا ہوگا اور ازراہ عبادت اس پر عمل کرنا بھی غلط ہوگا. لیکن جو مشقت مکلف کی وجہ سے وجود میں نہ آئے، اس سلسلے میں پھر امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل فرمائی کہ اگر یہ مشقت کسی شرعی عمل کے تابع ہو کر آئی ہے، جیسے وہ مریض جو غیر معمولی مشقت اٹھائے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتا. ہمارے رمضان میں روزے داروں کے اس قسم کے مسائل آتے ہیں. بی پی ان کا ہائی ہو جاتا ہے، شوگر ہائی ہو جاتا ہے اور ڈاکٹروں کی طرف سے کہا جاتا ہے، یا شوگر کم ہوتا ہے روزے میں تو ڈاکٹروں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اگر 7 کے بھی نیچے اتر جائے، 7 ہو جائے یا 7 کے نیچے، اور پھر یہ بھی الگ الگ افراد اس میں تندرستی اور مضبوطی کا اعتبار صرف نہیں ہے، اس کے اندر مکلف کی اپنی طبیعت کا بھی ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے نوجوان ہو کر بھی دین سے رغبت نہیں ہے تو معمولی بہانہ کر کے روزے نہیں رکھتے ہیں. اور بہت سارے دیندار لوگوں کو دیکھا کہ جن کو کچھ مشقت ہوتی ہے لیکن رمضان ہے. حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم کو ہم نے دیکھا کہ عصر کے وقت ان کی 7 کے نیچے شوگر چلی جاتی تھی. ڈاکٹروں کی طرف سے سفر کرنے سے بھی منع کیا گیا تھا، روزہ رکھنے سے بھی منع کیا گیا. تو سفر تو آپ نہیں کرتے تھے، قریب میں افطاری کے لیے آتے جاتے تھے، لیکن حضرت روزہ سے ہوتے تھے. عصر کے بعد بالکل کمزور ہو جاتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کی محبت اور رمضان کی عظمتیں وابستہ تھی آپ کے ساتھ، تو آپ دامت برکاتہم روزہ رکھتے تھے. لیکن کچھ دن ایسے بھی آئے تکلیف اور پریشانی کے زیادہ، تو پھر آپ نے شریعت کی اس رخصت پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو فعدۃ من ایام اخر کر دیا. تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ اہل علم ہوتے ہیں جو ان کے ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. جاہل صوفی ہے بیچارہ تو وہ روزے پر روزے رکھے گا، اپنے نفس کو مشقت میں ڈالے گا، بلکہ فرض روزے کیا کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالیں گے، یہ نہیں کھائیں گے وہ نہیں کھائیں گے. آپ سن چکے ہیں کس سے اپنے نفس سے گفتگو بھی کرتے ہیں، تجھے یہ کھانا ہے تو کہا ہاں تقاضا ہو رہا ہے. ان کی نفس سے تکلم بھی ہوتا ہے، ہمارا تو نفس ہمارے ساتھ بات نہیں کرتا، وہ اتنا غالب ہے کہ اس پر ہی ہم چلتے ہیں. لیکن بزرگوں کے معاملات میں یہ ہوتا ہے. تو خیر بتلانا یہ ہے کہ وہ مریض اگر اس درجے کا ہے تو شریعت آسانی دیتی ہے، یا پیدل یا سوار حج پر حج نہیں کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر والی آیتیں آئے گی اور شریعت اس کے حق میں رخصتی عنایت فرمائیں گے. ایک تو صراحتاً رخصتیں دی ہے بیمار اور مسافر کو، اور اسی طریقے سے مسافر کی نمازوں میں تخفیف کی گئی.
اور دوسرے حضرات کے مختلف میں. اسی طریقے سے زمانی اعتبار سے جب بھی کوئی مشقت نئی آئے گی تو مفتی حضرات اس مشقت کا تعین کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ معتاد ہے یا غیر معتاد، اور اگر طبی لائن سے ہوگا تو اس کو اپنا تجربہ پوچھیں گے یا ماہر ڈاکٹر سے گفتگو کریں گے، اور وہ جو مشورہ دے گا اس کے مطابق دیندار مسلمان ڈاکٹر ہے ان کے مشورے پر عمل کیا جاتا ہے. ڈاکٹر مالزی والا کئی مرتبہ حضرت مولانا سے فرماتے تھے کہ حضرت آج ایسا کیجئے، تو حضرت مولانا قمر الزمان صاحب اسی طرح فرماتے تھے، اس لیے کہ مسلمان ڈاکٹر ہے، دیندار ہے، پابند ہے نمازوں کے مالزی صاحب. تو یہ اس طریقے کے جو بھی حضرات ہوتے ہیں ان کی باتوں کا اعتبار کیا جاتا ہے. تو شریعت مطہرہ نے وہاں رخصتیں دی ہے، ان رخصتوں پر عمل کیا جائے گا. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ اس صورت میں مکلف کو نصوص و دلائل شرعیہ کے مطابق ان رخصتوں پر عمل کرنے کا اختیار ہے. یہ دو چیزیں ہیں. اتنی شدید تکلیف نہیں ہے جیسے بہت سارے حضرات ڈاکٹر منع کرتے ہیں لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اب 1-2 گھنٹے باقی ہے اور میں روزہ مکمل کر سکوں گا، یا اور دوسری چیزوں میں بھی میں یہ مشقت برداشت کر سکوں گا، تو نماز کھڑے کھڑے پڑھتے ہیں. بیٹھ کر پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے لیکن اپنے نفس کو تھوڑا کچھ عبادت کے اس درجے تک رکھتے ہیں. تو اس طریقے سے مشقت میں ڈال کر بہت سارے حضرات بیچارے جو کھڑے سیدھے رکوع سجدے نہیں کر سکتے ہیں تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، اور بیٹھ کر نماز پڑھ کے سجدے کی کیفیت، سجدہ زمین پر سر رکھنے کا جو نام ہے وجہ علی الارض، زمین کے اوپر اس کو ٹیکنا ہے، تو وہ حضرات کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے کرسی سے اشاروں پر ہم نہ پڑھیں اور بیٹھ کر رکوع سجدہ کر کے پڑھیں. تو اس کی کوششیں کرتے ہیں وہ. تو حالانکہ شرعی اعتبار سے ان کے لیے گنجائشیں ہوتی ہے. تو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہی ایک اصل ذکر کر کے فرمانا چاہتے ہیں کہ ایسے موقع کے اوپر اس آدمی کے لیے 2 باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے. رخصت پر عمل نہیں کرتا یا کرتا ہے، رخصتوں پر عمل کرنے کا بھی اختیار ہے، اور رخصت پر عمل نہیں کرتا تو پھر اس کی 2 شکلیں آگے ذکر کرتے ہیں. ایک تو یہ بتلایا کہ اگر اس کو یہ معلوم یا گمان غالب ہے کہ رخصت پر عمل نہ کرنے سے اس کو جان، جسم، عقل یا معمولات میں نہایت پریشان کن اور انتہائی تکلیف دہ چیزوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تو پھر رخصت پر عمل نہ کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، بلکہ رخصت پر عمل کرنا ہوگا. یعنی ایسے عمل شرعی کے نتیجے میں لازم آنے والے فساد کی وجہ سے اس کے لیے عمل کرنا جائز نہیں ہے. اس عمل کے ناجائز ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ اس کو حرج اور مشقت کا قطعی یقین ہو، بلکہ غلبہ ظن بھی کافی ہے. کسی مرتبہ ایسا ہو گیا ہو، اس لیے کہ ایسے عمل سے روکنے کے لیے غلبہ ظن کو بھی فقہاء نے قطعیت کا درجہ دیا ہے. چنانچہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو یہ معلوم ہو یا گمان ہو. امام شاطبی کہ اس بیان کی تائید میں بہت سارے دلائل بھی ہے جس کو کیلانی صاحب نے ذکر کیا ہے، اور ان تمام دلائل کے اندر وہ روایتیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ درخت کے سائے میں ہے اور لوگ اس پر پانی چھڑک رہے ہیں. فرمایا کہ کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا روزے سے ہے. حضور نے فرمایا کہ صفے میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. لیس من البر ام سفروا الصوم فی سفر. اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے الف میم والی، لیکن الف لام تو ہے ہی کہ سفر کے اندر روزہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اللہ پاک نے جو رخصت تم کو دی ہے اس پر عمل کرنا تمہارے لیے لازمی ہے، بس اس رخصت کو اختیار کرو. فعلیکم برخصت اللہ التی رخص اللہ لکم فاقبلوها. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نماز پڑھنے سے بھی حضرت تام کھانا موجود ہے اور شدید تقاضا ہے یا پیشاب پاخانے کا تقاضا ہے تو ان حالات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا. لیکن اگر کھانے پینے کی آدمی کو تھوڑی راحت مل رہی ہے تو پھر کھانا پینا بعد میں کھائے گا، نماز پڑھے گا. اس سلسلے کے اندر آگے بھی 2-4 باتیں ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.